آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی پولیٹیکل باتوں کو بھی تو تڑکا لگانا ہے نا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو کہ پرسوں جاری کیا گیا، اس کے بعد پھر جو بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن سمہاؤ جو ہے وہ بالکل بھی اس اتفاق نہیں کر رہی، اور اس نیب آرڈیننس میں اگر دیکھا جائے تو سیاست کے جو میدان میں کافی زیادہ طوفان بھی برپا کر دی ہے۔ آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کی صورت کسی بھی ان کو صورت قبول نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس حکومت کابینہ اور 700 افراد کے لیے NRO ہے۔ بالکل جی، اور شاہد خاقان عباسی کا تو یہ موقف سامنے آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس چوری اور کمپنیز چھپانے والوں کو استثناء دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی ری ایکشن دیا ہے اور انہوں نے مخالفت کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ بالکل جی، اور اس کے جواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء بھی بھرپور طریقے سے اس آرڈیننس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ نیب کو حکومت پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے بنایا گیا تھا۔ نیب قوانین میں ترمیم ادارے کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ اور ساتھ میں فاروق حبیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی 34 شکوں میں ان کے لیے NRO تھا، شہباز شریف کا پورا خاندان چور ہے، ان سے مشاورت کس بنیاد پہ کریں؟ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ بنیادی مقصد ہے نیب یعنی ایک ایسا ادارہ جو حکومت کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں سیاستدان، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ۔ جی، اور اس صورتحال میں شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہے، انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، اور وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ نواز شریف کا وقت گزر چکا، شہباز شریف آگے بڑھتے ہیں تو مریم نواز جھاڑو پھیر دیتی ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا، اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے۔ اور اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو احتساب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اور ساتھ میں چیئرمین نیب کے معاملے پر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی مشترکہ عمل کے ساتھ آئے گی، یا پھر آپ لوگ اپنی انفرادی جو ہے پالیسیز کے تھرو، اسٹریٹجی کے تھرو سامنے آئیں گے؟ میں قائد اس میں اختلاف میاں شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ہماری پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، تو ہم تمام سیاسی جماعتوں سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اس جو امینڈمنٹ بل آیا ہے نیب کا، تو اس کے اوپر ایک مشترکہ موقف جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا NRO گورنمنٹ نے خود کو دے دیا ہے کہ اب اس کے بعد گورنمنٹ نے وہ تمام جو سکینڈلز کیے ہیں، جو انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، چینی میں، آٹے میں، تیل میں، ادویات میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کسی بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کے یا کسی بھی جواب دہی کے جو ہے وہ ایمبٹ سے انہوں نے باہر نکال دی۔ اچھا رانا، آرڈیننس تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اب پیشکش ہو رہی ہے مذاکرات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھ کر اس آرڈیننس پر اب بات کر لی جائے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا، کریں گے آپ لوگ گفتگو اس پہ؟ جی نہیں، وہ آرڈیننس کو واپس لیں۔ یہ یک طرفہ طور پہ انہوں نے آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہ اس کو واپس لیں، اور جو پارلیمانی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو پارلیمانی کمیٹی اور لیجسلیشن ہے اس میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پہ بات ہو۔ ٹھیک ہے، نیب لا جو ہے اس میں ایک انتہا تھی جس کی وجہ سے آفیسرز کو، بزنس مین کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ چیئرمین کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ وکٹمائزیشن کرتی تھی، آفیسرز جو ہے وہ کام کرنے سے گھبراتے تھے۔ لیکن اب یہ دوسری انتہا کو چلے گئے ہیں۔ جو بہتر عمل ہے یا جو مناسب طریقہ کار ہے وہ تو کہیں درمیان میں ہے نا،
یہ ایک انتہا سے چلے ہیں اور دوسری انتہا کے جو ہے وہ آگے گزر گئے ہیں. اب انہوں نے وہ تمام ڈیسیجن میکنگ فورم جو ہیں، خواہ وہ صوبائی سطح پہ ہوں، خواہ وہ بلدیاتی سطح پہ ہوں، خواہ وہ مرکزی سطح پہ ہوں، ان سب کو جو ہے انہوں نے اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے. اور دوسرا اس بل میں یہ ایک اور بھی کیس مینجمنٹ کے نام پہ جو ہے یہ ترامیم لائے ہیں، جس سے مقصد ان کا جو ہے وہ اپوزیشن کے جو کیسز اس وقت عدالتوں میں ہیں ان کا سمری ٹرائل کرنا اور ان کو مینج کر کے اپوزیشن کو سزائیں دلانا بھی ہے. اچھا رانا صاحب، یہ کہا کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ایک رفٹ ہے، جو ڈفرینٹ آف اپینین ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے باقیوں کو موقع مل جاتا ہے. سو مجھے بتائے گا، جیسے بھی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز ایسے غیر ذمہ دارانہ جو ہیں وہ بیان دیتی ہیں کہ ان کا اپنا ہی کام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب ذرا سے بھی آگے 2-3 قدم بڑھاتے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جھاڑو پھیر دیتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، مریم نواز ایک بڑی سیاسی لیڈر ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کی ایک فالوئنگ ہے. شیخ رشید کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کے تبصرے کرے. اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی اوقات کے مطابق بات کرنی چاہیے. اچھا جی، اب یہ فرمائیے گا کہ فروخ حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو پروپوز کی گئی تھیں 34 شیخیں، اس میں ان کے لیے NRO تھا، جبکہ اسد عمر صاحب نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ترامیم کر رہے ہیں یہ بیسکلی نیب کے ادارے کو اس کے اصل مقصد کی جانب لے جانے کی کوشش ہے. ایسا ہی ہے؟ یہ غلط کہہ رہے ہیں. جو ترامیم اپوزیشن کہہ رہی تھی اس سے احتساب کا نظام جو ہے وہ فیئر ہوتا، شفاف ہوتا. اب تو انہوں نے جو ہے وہ احتساب کے نظام کو بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بالکل ہی جو ہے وہ کھوکھلا کر دی ہے. اب وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب نیب کی کوئی فردر ضرورت ہے اسے رکھنے کی. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اب لیکن کیا کریں، جو ود ان دا پارٹی جو ڈرفٹس ان کی جاری رہتی ہیں، جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں، جو اپروچ میں ان کے ڈفرینسز ہیں وہ نظر آتے ہیں. پھر دیکھیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے، شیخ رشید صاحب بھی باتیں کرتے ہیں، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کن محاذ پہ لڑیں گے. اچھا، ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اب دیکھ لیں کہ جیسے یہ آرڈیننس جاری کرنے کا معاملہ ہے تو اس پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ترامیم آپ نے کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے. آپ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کرتے. بالکل. آرڈیننس جاری کرنا ظاہر ہے کہ وہ مسائل کو چھپانے کے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ جو فیصلے کریں، مثال کے طور پر اب کابینہ یا ECC یا کسی ایسے فورم پر جو فیصلے کیے جائیں گے وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے وہ چینی کا جو معاملہ تھا، آٹے کا جو معاملہ تھا، اسپیسیفکلی شک نمبر 2 ہے، اس میں جو شک نمبر 2 جو آرڈیننس ہے، شک نمبر 2 ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ فریڈم آف جو لبرٹی ہے وہ دی گئی ہے. اور کل اسپیسیفکلی بڑا زبردست ارشد شریف صاحب کا جو اس میں شو تھا، اگر آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس میں جانا تو ارشد شریف صاحب کا شو ضرور دیکھیے گا.